بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ہے آپ کے سبق نمبر 7 کے قواعد کرنے لگے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس سابقوں کی مدد سے کم از کم 3 نئے الفاظ بنانے والی ایکٹیویٹی ہے۔ تو اس میں آپ کو سابقے کا پتہ ہونا چاہیے۔ سابقہ کہتے ہیں جو ایسا ورڈ جو روٹ ورڈ سے پہلے آئے۔ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، آواز۔ آواز ایک لفظ ہے، اس سے پہلے اگر ہم لگا دے، باہم لگا دے، تو یہ جو باہم ہم ہے ان کو ہم سابقہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ورڈ کے آواز سے پہلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آواز کے شروع میں ہم اس ورڈ کو یوز کر رہے ہیں۔ تو ہم سے شروع ہونے والے ہم آواز، ہم نوا، ہم درد، ہم جماعت، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان پڑھ، انمول، ان دیکھا، ان کہی، خوش سے آپ خوش مزاج، خوش لباس، خوش بخت، خوشبو، ٹھیک ہے، با سے باوقار، باقاعدہ، باتمیز، باوجود، ٹھیک ہے، با عقل۔ اس طریقے سے گل سے آپ بنا سکتے ہیں گلزار، اسی طریقے سے گلشن، گلدان، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے پاس لاحقے۔ لاحقے کا مطلب ہے جو بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کا یہ ورڈ تو پہلے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے جو ورڈ یوز کرنا ہے وہ اس سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ لاحقے لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں لاحقے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لاحقے تو بعد میں آنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اینڈ پہ آنا ہے، اور جو ہم نے ورڈ یوز کرنے ہیں وہ شروع میں آئیں گے، ان سے پہلے آئیں گے۔ تو یہاں پہ جیسے کہ جہاں، پھر گیر، جہاں اس سے پہلے آئے گا، جہاں گیر، عالمگیر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دستگیر، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے دار سے مالدار، دلدار، وفادار، پھر اس کے بعد نما سے خوش نما، اسی طریقے سے پتھر نما، انسان نما، شہر نما۔ بے میں آپ لکھ سکتے ہیں بے وقوف، تو سابقے کے ساتھ ہو جائے گا۔ بے اگر بعد میں آئے گا تو آپ اس کا بنا سکتے ہیں ویسے تو یہ والا جو ورڈ ہے یہ موسٹلی جو ہے یہ سابقہ ہے، اس کو لاحقے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ اگر لاحقہ بھی بنانا ہے تو اس کا آپ لکھ سکتے ہیں خدمت بے، غم بے، عشق بے، ایسے آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مند کے ساتھ آپ غیرت مند، دانش مند، عقل مند، دولت مند، بہت سارے بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے رموز اوقاف۔ تو رموز اوقاف جو ہے یہ آپ کہتے ہیں انگلش میں اسے پنکچویشن کہتے ہیں، پنکچویشن، یعنی کہ ڈاٹ، فل سٹاپ، سیمی کولن، کولن، ڈیش، ہائفن، یہ سب چیزیں جو ہے اردو میں اس کو ہم رموز اوقاف کہتے ہیں اور انگلش میں اسے پنکچویشن کہتے ہیں۔ اچھا، رموز اوقاف میں ہم رموز کے اور اوقاف کے معنی پہلے دیکھیں گے۔ رموز جمع ہے کس کی؟ رمز کی، تو یہ آپ نے ایم سی کیو میں یاد رکھنا ہے، ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو۔ رموز رمز کی جمع ہے اور اس سے مراد اشارہ یا علامت ہے، ٹھیک ہے۔ رمز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایما یا اشارہ کرنا۔ اوقاف جمع ہے وقف کی، اور اس کا مطلب ہے ٹھہراؤ، یعنی ٹھہر جانا، رک جانا۔ جملوں یا عبارت میں ٹھہراؤ کے لیے، توقف یا وقف پیدا کرنے کے لیے جو علامات یعنی جو اشارے، جو سمبلز استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اگر عبارت میں علامات درست طریقے سے استعمال نہ کی جائے تو جملے یا عبارت کا مفہوم بھی درست طریقے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے 2 جملے لکھتی ہوں اور پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ ان 2 جملوں کو پڑھیے، رکو مت چلو، رکو مت چلو۔ تو جسٹ ایک کوما کی وجہ سے ان دونوں کا مطلب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔
پہلے جملے میں رکنے کا کہہ رہا ہے اور پھر کہتا ہے مت چلو. دوسرے جملے میں رکو مت یعنی نہ رکو چلو چلنے کا کہہ رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی میننگ چینج ہو جاتا ہے اگر رموز اوقاف درست نہ لگائے ہوں. آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں تب تو سمجھ آ جائے گی، لیکن جب آپ لکھائی کر رہے ہیں تو لکھنے میں اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئے گا. تو اس کے لیے ہم یہ علامات استعمال کرتے ہیں جس سے مطلب اور مفہوم جو ہے اچھے سے سمجھ آ جائے. اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس جو رموز اوقاف میں ہے وہ ہے سکتہ. تو سکتہ جو ہے ہم انگلش میں اسے کوما بھی کہتے ہیں. ایک ہی قسم کے دو سے زیادہ کلموں میں مختصر ترین، یاد رکھیے مختصر ترین وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلاً احمد، اکرم، اصغر اور عدنان بازار گئے. لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ پاکستان کے بڑے شہر ہیں. تو جب بھی آپ دیکھیں کوما کب استعمال کریں، جب کوئی لسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. یہ دیکھیں احمد، اکرم، اصغر اور عدنان، اور سے پہلے والے لفظ تک نا ہم کوما لگاتے ہیں. لاہور، کراچی، پشاور، تو یہ بھی ناموں کی ایک فہرست ہوگی. تو جب اس طریقے سے فہرست یا لسٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم کوما لگا رہے ہوتے ہیں. اگلی علامت ہے ہمارے پاس وقفہ. وقفہ جو ہے اسے ہم سیمی کولن کہتے ہیں، یعنی کہ کوما اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے. جب ٹھہراؤ سکتہ سے زیادہ ہو یعنی کوما سے زیادہ ٹھہرنا ہو یا جملے کے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مقصود ہو. ٹھیک ہے، جملہ بہت بڑا ہو تو اس کو تھوڑا الگ الگ کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوگا. مثلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب یہ ایک جملہ ہے جیسا کرو گے، کمپلیٹ سینس دے رہا ہے اپنی جیسا کرو گے. اور دوسرا جملہ ہے ویسا بھرو گے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ جملہ ہے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے، تو دو جملوں کے درمیان ایک تعلق بھی ہے قائم. تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ سیمی کولن یعنی کہ وقفہ کی علامت کو آپ نے یوز کرنا ہے. اس طریقے سے جو بوؤ گے سو کاٹو گے. ٹھیک ہے، آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے، جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیے. تو اس طریقے سے آپ نے جملے کو جو ہے وہ علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ آنا چاہتے ہیں اس کے آگے لگا دیں تو آئیے، پھر جانا چاہتے ہیں کوما سیمی کولن لگا دیا، وقفہ لگا دیا تو تشریف لے جائیے. اس کے بعد رابطہ کی علامت جسے ہم انگلش میں کولن کہتے ہیں، یہ ڈاٹ سے ظاہر ہوتی ہے. یہ وہاں لگتی ہے جب آگے کہیں ہم نے فہرست کا انٹروڈیوس کرنا ہو. ٹھیک ہے، جیسے جملوں یا عبارت میں ٹھہراؤ علامت وقفہ سے زیادہ ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب وقفہ سے بھی زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہوگا. کسی نے سچ کہا، تندرستی ہزار نعمت ہے. کسی نے سچ کہا، جب کوئی بات کسی کا آپ نے دیکھا جب مکالمہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو مکالمے کے اندر بھی ہم اس طرح کے سائنس یوز کرتے ہیں. تو ایک تو یہ مکالمے میں یوز ہو جائے گا اس طرح، کسی نے سچ کہا. اس طریقے سے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو یہاں پہ کیا خوب سودا نقد ہے، اس کے بعد ہم نے سیمی کولن لگایا اور پھر وہ بیان کیا آگے بات کو کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے کسی چیز کی تفصیل آگے بیان کرنی ہو، اس طریقے سے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ احمد بازار سے درج ذیل پھل لایا. اور پھر اس کے آگے آپ نے لگا دینے ہیں رابطہ کی علامت اور آگے آپ پھلوں کے نام لکھیں گے، آم، انار، اور ان کے درمیان کوما لگائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ختمہ. ختمہ جو ہے آپ اس طرح ڈیش کو، چھوٹی سی ڈیش کو کہتے ہیں جو آپ کو انگلش میں فل سٹاپ کا کام جو ہے یہاں پہ اردو میں ختمہ کرتا ہے. جملے کے خاتمے پر یا مخففات کے درمیان یہ علامت لگائی جاتی ہے. مخففات کیا ہوتے ہیں؟ مخففات جو ہمارے پاس جیسے ایم اے ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے جو شارٹ فارمز ہوتی ہیں نا ان کے درمیان بھی لگائی جاتی ہے. جیسے آمنہ نے کتاب پڑھ لی، مائیکل گھر چلا گیا. تو یہ پورے جملے تھے، جملے کے آخر میں یہاں پہ ہم نے لگا دیا ختمہ. اسی طریقے سے مخففات میں ایم بی بی ایس، پی ایچ ڈی وغیرہ.
تفصیلیہ، تفصیلیہ کہتے ہیں جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرنی ہو، کسی بات یا نکتے کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً علامہ اقبال نے فرمایا، اب کیا فرمایا وہ آگے لکھا ہوا ہے، 12ویں جماعت کے طلبہ کے نام، وہ آگے لکھا ہوگا، اور یہاں سے جو ہے آپ کی دوسری مثال ہے، 12ویں جماعت کے طلبہ کے نام، اور پھر آگے جو بھی ان کا پورا میسج ہوگا، لیٹر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ بیان کرنا ہو۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوالیہ یا استفہامیہ، جسے ہم کہتے ہیں کوشچن مارک۔ اگر جملہ سوالیہ ہو تو اس کے اختتام پر ختمہ کی بجائے سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سوالیہ اور استفہامیہ ایک ہی علامت ہے، اسی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جملہ سوالیہ ہے تو پھر ہم اس کے اینڈ پہ ختمہ یعنی کہ یہ ڈیش نہیں لگائیں گے، ہم اس کی جگہ سوالیہ نشان لگائیں گے۔ مثلا آپ کا نام کیا ہے، اور اس کے آگے ہم نے لگا دیا کوشچن مارک یعنی کہ سوالیہ نشان۔ رموز اوقاف سے مراد کیا ہے، سوالیہ نشان۔ سکتہ وقفہ رابطہ کی مثال دے کر وضاحت کریں۔ یہ تو آپ کے لیے ایک کوشچن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کوشچن کو آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو جو ہے رموز اوقاف اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے چیپٹر نمبر 7 جس کا عنوان تھا ہمارے پاس ابتدائی حساب، اس کی ہم نے جو ہے وہ گرامر آج کمپلیٹ کر لی ہے۔